لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک مرتبہ پھر سمجھ لیں اس کلمے کا مطلب، لا الہ الا اللہ، جب شروع میں لا آیا ہے اور بعد میں الا آیا ہے تو پہلے آپ نے کیا کیا ہے؟ نفی کی ہے الہ کی۔ لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، مگر پہلے آپ نے تمام الہ کی، آلیہ کی نفی کر دی۔ لا الہ پہلے حصے کے اندر لا الہ الا، کوئی کسی بھی قسم کا الہ نہیں ہے، آلیہ ہے ہی نہیں، الا اللہ، مگر اللہ، محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول محمد۔ پہلے آپ نے تمام الہ کی نفی کی ہے، اس کے بعد آپ نے دو الہ کا اقرار کیا، دو الہ کا۔ آپ نے ایک الہ کا اقرار نہیں کیا ہے، کیونکہ آپ نے اللہ کے بعد دو نام لیے ہیں۔ پہلا نام آپ نے لیا ہے اللہ، اور اس کے بعد آپ نے لیا ہے رسول اللہ، یعنی تمام الہ کی آپ نے نفی کرنے کے بعد دو الہ مانے ہیں، دو الہوں کا آپ نے اقرار کیا۔ میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں کلمے کو، لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ، الا، مگر، اللہ، محمد رسول اللہ۔ اب آپ ترجمہ سن لیجئے، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی الہ، مگر محمد، اللہ کا رسول محمد۔ کتنی شخصیات کے نام ہے اس کے اندر؟ لا الہ کی نفی کے بعد، اللہ کی استثناء کے بعد کتنے شخصیت کے نام ہیں؟ اللہ کا نام ہے، محمد کا نام ہے، تو آپ نے کتنی شخصیات کے الہ ہونے کا اقرار کیا اس کلمے کے اندر؟ ایک اللہ کا اور ایک محمد کا۔ جب یہ کلمہ آپ کسی کو یاد کروائیں گے اور بتائیں گے اس کو اس کلمے کا معانی، تو آپ مجھے بتائیے کہ اس کلمے کی بنیاد پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو دوزخ سے نکال کے جنت میں ڈال دیا جائے گا؟ جبکہ اللہ تو پورے قرآن میں فرماتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور محمد رسول اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ ترجمہ بنے گا اصل اس کا؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ محمد رسول اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، یہ ہے کلمے کا ترجمہ جو آپ بچوں کو یاد کروا رہے ہیں۔ تو اس سے بڑی گمراہی کیا ہوگی کہ ہم بچے کو اس کلمے کو یاد کروا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ توحید کا کلمہ ہے، یہ کلمہ توحید ہے۔ یہ کلمہ توحید ہو ہی نہیں سکتا، اس میں تو دو الہوں کا اقرار ہے، توحید کہاں ہے اس میں؟ توحید تو ہوتی لا الہ الا اللہ، یہ توحید ہے کہ نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ۔